علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے پچھلے ویک اپنے پلیٹ فارم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی منقبت شعیب بھائی کی خوبصورت آواز میں پڑھوائی، جو کہ ایک خوش آئند قدم ہے، اور اس دعوے کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ ہم مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی تعریف اعلانیہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ٹنکے کی چوٹ پہ اسی منقبت میں قرآن حکیم کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ایکسٹرا آرڈنری لقب استعمال ہوا ہے روح اللہ، اس لقب کی تشریح بھی عوام الناس کے سامنے رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات کرسچن مشنریز اس لقب روح اللہ کو مس یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ حالت یہ ہے کہ جب یہ ہماری منقبت اپلوڈ ہوئی نا تو کئی مسلمانوں نے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی آپ نے منقبت کیوں پڑھوائی ہے، اس میں تو روح اللہ آ رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کا علمی لیول دیکھ لیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی شرک ہو گیا کہ اللہ کی روح اللہ کی مخلوق ہے۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اسپیسیفکلی ایک خاص وجہ سے، ورنہ ہم جتنے لوگ ہیں انسان سب میں اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، جس نہ میرے اندر اللہ کا خون ہے۔ مراد یہ نہیں کہ اللہ کا خون، مراد یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا خون۔ سورۃ الحجر میں آیا نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح مِن روحی ہے، میری طرف سے روح، میری مخلوق، تو تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس جن میں سے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق روح آدم علیہ السلام میں بھی پھونکی ہے، ہر انسان میں پھونکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پھونکی ہے، لیکن ان کو روح اللہ کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ خاص اللہ کی روح ہیں۔ ویسے تو سارے روح اللہ ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، ہم سب انسان ہیں، پیغمبر بھی تو انسان ہے، لیکن مرتبے میں فرق ہے۔ بے شک روح حضرت آدم میں بھی پھونکی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی، حتیٰ کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو آدم کی سی ہے، اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی اور زندہ کر لیا۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے ہیں نا۔ حضرت آدم تو ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ اگر یہی دلیل ہو کسی کے گاڈ ہونے کی تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہیں، حالانکہ کرسچن بھی حضرت آدم کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ یہ پھکی اور اینٹی وینم والا جواب اللہ نے بھی دیا ہے، لاجیکل آنسر، اصول اور مبادی کے اوپر، جس کو وہ خود بھی مانے ہوئے ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے، باقی پوری انسانیت ماں اور باپ کے جوائنٹ ایک ریلیشن شپ سے پیدا ہوئی ہے، جو سورہ نساء کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے، سورہ دہر کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے۔ ایک انسان سے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر کثیر تعداد میں جن جو انسان ہے وہ پھیلا دیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے یونیک ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ واحد اگزامپل ہیں پوری انسانیت میں اس حوالے سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے۔ اور سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ایک یونیک بچہ دیا۔ سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں ڈیٹیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانی بنانا چاہتا تھا دنیا والوں کے لیے کہ میری یہ قدرت کا شاہکار ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ورنہ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ جیسا حضرت آدم روح اللہ ہے خاص، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روح اللہ ہیں خاص، کہ جو مسنگ لنک تھا باپ والا، اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ کے امر کن سے ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں جی وہ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے ہیں، وہ کہتے ہیں بابے بھی بیٹا دیتے ہیں۔ سر جبرائیل علیہ السلام کیا بیٹا دے سکتے ہیں کسی کو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن کے آئے تھے، وہ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایگزیکیوٹ کرواتا ہے نا۔ ظاہر اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا، ورنہ اللہ تو محتاج نہیں ہے۔
سورہ اگر آپ نساء پڑھیں نا تو سورۃ النساء کے اینڈ پہ جا کے نا یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ یہ روح اللہ کے لقب کی حقیقت کیا ہے. سر قرآن پڑھا ہو تو پھر ان کو سمجھ آئے کہ روح اللہ، اور یہ اکثر کرسچن جو مشینریز ہیں نا وہ مسلمانوں کے خلاف ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور مسلمان پھر منہ اڈ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی قرآن تو پڑھا نہیں ہوا. سورہ نساء آیت نمبر ہے 171. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچن مت کرو غلو دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت بولو اللہ پر کوئی بات سوائے اس بات کے جو حق پر مبنی ہو. جھوٹی بات اللہ پہ منسوب نہیں کرنی، جھوٹا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں باندھنا. اب اس کے بعد وہ بات آ رہی کون سی اسی آیت کے اندر، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. عیسیٰ تو سوائے اس کے کچھ نہیں تھے کہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول تھے. اللہ نے کیوں مریم کی طرف منسوب کیا؟ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا خاص کلمہ تھے وہ، یعنی باقیوں کے لیے باپ کے ذریعے ہے، یہاں پہ باپ کا مسنگ ایلیمنٹ ہے، امر کن ہے اللہ کا. القاها الى مریم، مریم جو اللہ نے القاء کیا مریم پہ، وروح منہ، اور وہ اللہ کی خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، جیسا کہ حضرت آدم بھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں کے اوپر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور مت کہو کہ تین خدا ہے. وہ کہتے تھے نا جی تین خدا ہیں، سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ اور اللہ. آج کی ویسے جو ٹرینٹی ہے نا تثلیث وہ مختلف ہے، اس میں وہ ہولی گوسٹ کو لے کے آتے ہیں تیسرے خدا کے طور کے اوپر. حضرت مریم کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہوا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین خدا ہیں. انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں ہے مگر ایک، اکیلا، یکتا. سبحانہ، وہ پاک ہے. این یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. وہ بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس نے مر جانا ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا نام آگے لے کے چلے گی. اللہ کو تو موت آنی نہیں ہے، اس کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو. لم یلد ولم یولد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، مالک وہی ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی اکیلا کارساز کافی ہے. اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں اس کے ساتھ. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کبھی بھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، کبھی ان کو شرم نہیں آئے گی یہ بات کہنے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تمہیں تو یہ شرم آ رہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ، کم از کم تو بیٹا ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے معجزات، مردوں کو زندہ کر دینا، لیکن سر ہر معجزے کے ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ. تو عیسیٰ تو کبھی اس پہ آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وَلَلْمَلَائِكَةُ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ وہ شرم محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سارے فرشتے بیچ میں آ گئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. سر یہ توحید کی ننگی تلوار چل رہی ہے. آپ دیکھیں، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو کوئی اس بات سے آر محسوس کرے کہ وہ میرا بندہ ہے. بات کس کی ہو رہی تھی؟ عیسیٰ اور فرشتوں کی، اور فرشتوں بھی اولو العزم فرشتوں کی. اللہ فرما رہا ہے ان میں سے بھی کسی کو یہ وہم بھی آتا ہے نا کہ میرے لیے تو شرم کا مقام ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یہ سب لوگ قیامت والے دن ہمارے سامنے جمع ہوں گے نا. کسی کی مجال ہے بھاگ جائے؟ ہوئے 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 آلے سر اے دا ڈراپ سین ہونا جے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمال کرنے والے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے دے گا، چونگا بھی. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جن لوگوں نے دنیا میں شرم محسوس کی ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ عیسیٰ اور جبرائیل میکائیل سے.
کہ بالفرض اگر انہوں نے کی ہوئی نا دنیا میں شرم، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا ہوا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے، جس میں یہ تکبر آ گیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیوں کہوں۔ سر آپ کسی بزرگ عالم کے ساتھ شیخ الحدیث، مولانا اور یادگار اسلاف، حجت الاسلام، شیخ القرآن یہ اشتہار پہ نہ لکھیں اور صرف سمپل لکھ دیں اللہ کا بندہ فلاں مولانا، اس کا موڈ نہیں آف ہوگا، اور اس طرح تقریر میں بھی نہ آئے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ بھی یہ کر جائے نا، اگر کوئی فرشتہ یہ کہنا کہ مجھے اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے تو ہم عذاب دیں گے، یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر اللہ کے مقابلے پہ نہ تم کوئی دوست پاؤ گے نہ مددگار۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کسی فرشتے کو پکڑ لے، کسی پیغمبر کو پکڑ لے، کوئی مددگار نہیں اس کے سوا۔ اور دیکھیں امام الموحدین، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ۔ سر نبی علیہ السلام نے قرآن کو کس طریقے سے اپنے اعتبار سے بھی ہر چیز کلیئر کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہ یہ تو عیسیٰ کے بارے میں ہے، ہم تو اپنے نبی کے بارے میں جو چاہے مرضی کلیم۔ وہ کہتے ہیں جی بس نبی کو خدا نہ کہو اور جو مرضی کہہ لو۔ یہ سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے جو مرضی کہہ لو؟ کہتے ہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو اور جو مرضی کہہ لو۔ سر ہر چیز کی حدود اور قیود ہیں، جو مرضی نہیں۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دی ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہر چیز ایسے کرسٹل کلیئر کی ہے سر، اور اتنی سختی سے کوٹ کوٹ کے توحید راسخ کی ہے نا صحابہ کے اندر۔ کیا توحید راسخ کی ہے کہ حضور کی میت رکھی ہوئی ہے اور ختم درود نہیں ہو رہا۔ خطبہ کیا ہو رہا ہے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ سیدنا ابوبکر، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے، اور پاکستان میں وصال شریف فرما گئے، اور سعودی عرب میں حضرت ابوبکر کی زبانی فإن محمد قد مات۔ ومن يعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میرا معصومانہ سوال ہے، صحابہ میں سے کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی بات کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر کو کیوں پیش آئی؟ آپ ہوتے تو 295C لگاتے۔ ہاں آپ کہتے ہیں جناب نبی کی میت ہے، تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اور کوئی شے نہیں لبھی، تو پورے قرآن جو ہی پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں جنگ میں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ حضرت ابوبکر نے اس خطبے میں اپنے خطبے کی دلیل میں قرآن کی آیت سورہ آل عمران 144 پیش کی، اور پھر پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون۔ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ اور وہ حضرت عمر جو کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کے، جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہتے مجھے لگا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں، ہم سنتے تو تھے لیکن یہ اس وقت کے لیے آیات نازل ہوئی ہوئی تھی۔ اور الفاظ ہیں کہ میرے قدم میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ یہ سر صحابہ ہی تھے جو آیت حدیث سن کے نا اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے۔ آپ کے آگے سے پورا قرآن گزر جائے، پوری بخاری گزر جائے، کہتے نہیں نہیں وہ جناب وہ کتابیں نہیں دین،
واقعی آپ کا دین کتابوں میں نہیں ہے. ہم آپ پہ غصہ نہیں کھاتے, صرف ریکویسٹ کریں گے کھان کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کتابوں کے خدا کا تعارف سیدنا ابوبکر نے ہمیں کرایا ہے میت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف عشق کا اظہار اپنی جگہ ہے, بخاری میں موجود ہے. حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے ہیں, ماتھے پہ بوسہ دیا ہے اور کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی آئے گی. کیونکہ حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے, واپس آ جائیں گے, جس نے حضرت موسیٰ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے. تو اس کا رد کیا حضرت ابوبکر نے کہ نہیں, حضور کو 2 موتیں نہیں, یعنی یہ ایک موت ہے, اب دوبارہ موت نہیں آئے گی, اب آخرت کی زندگی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آنا اور پھر دوبارہ فوت ہوں گے. اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ تھا. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ تانوں اور کوئی آیت نہیں لبھی, ایہی پڑھتے پہ ہو جیدے جو گستاخی دا پہلو نکل رہا ہے. سر یہ انٹینسٹی تو میں فیل کر سکتا ہوں, اور آپ میں بھی اکثر لوگ جو بریلوی ہیں فیل کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں, کیا کیا کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. اور امام الموحدین کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسند احمد میں حدیث ہے, الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں. ایک شخص نے حضور کے سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. کوئی صحابی حضور کو اللہ مانتا تھا تو حضور کو سن لینا, آپ میں اجعلتنی للہ ندا, وہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, کہ اکیلا جو اللہ چاہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں جناب غیر مستقل بذات تو نہیں, آپ کو غیر مستقل بذات سمجھ رہا ہوں, عطائی سمجھ رہے ہیں جی, میں اللہ نہیں مان رہا. وہ دوئے کہانیاں نہیں سنوندیاں, بابے نہیں سننا ہوندے. اور اس سے زیادہ سخت وہ حدیث ہے مسلم شریف کی, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی اطاعت نافرمانی کی فقد غوا, وہ بہک گیا, بے شک وہ بہک گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. وہ اترا نکل گیا ہونا ایک بار کہ میں کیتا کیا ہے. اور لٹریچر میں کیا کچھ غلط نہیں تھا اس نے, کیونکہ کانٹیکسٹ میں بات بالکل ٹھیک تھی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا. آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی, تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا, جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو نے ان دونوں کیوں کہا ہے, اللہ تے ہک ہے. تو آڈے بابا جی کہندے رہنے ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جڑا ڈھوں کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے, مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں, آپ نے اس خطیب سے کہا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. یہ چٹکی میں مار رہا ہوں اس غصے کے اظہار کے لیے, کیونکہ آپ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ پیارے پیارے صحابی آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. سر عربی والوں سے ذرا عربیوں سے کبھی پوچھے, اگر کسی کو کہا جائے قم اذهب, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اٹھ نکل اتھوں. سر یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے, جس سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں ہے, لیکن توحید پہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ذرا سی. اور سر میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی کامیابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کی میت کے اوپر ان کے گن نہیں گا رہی, توحید بیان کر رہی ہے. ورنہ محمد رسول اللہ تاریخ میں عیسیٰ ابن مریم سے بڑے بت بنا لیے جاتے ہیں, کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے. آج تک 2.25 ارب عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. آدھے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے, اور آدھے کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. کیا تربیت کر دی ہے سر. قرآن کی توحید کے ہوتے ہوئے شرک داخل ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کے نا اللہ نے سب کچھ کلیئر کیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 17, اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے جتنے زمین میں آباد ہیں, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اللہ کے نیک بندے تھے,
عیسیٰ نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو اپنا مشکل کشا سمجھے ہوئے جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ سر یہ مجھے بتائیں، حضرت مریم سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے جو ایک نبی کی ماں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے جو ایک اولو العزم پیغمبر ہیں؟ 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین، اولو العزم پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو سر بابے کی تھے روو بہ کے اور خوشی کے آنسو رونا ہے آپ نے۔ ہوتا یہ کہ جب کبھی سچائی پتہ چل جائے نا تو غصہ آ جاتا ہے سچائی بتانے والے پہ، حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی نا تو ایک دن آئے گا آپ جھومیں گے اور گلی گلی صدا بلند کریں گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟